نہیں کرنا. فرمایا نہیں ہر حال میں تم نے ذکر کرنا ہے. اللہ سمجھا کتنا تو ذکر کرنا ہے. قرآن کہتا ہے ذکرن کثیرا، ہر حال میں زیادہ سے زیادہ تم اپنے رب کا ذکر کیا کرو. مولا اگر تیرا ذکر کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم المقام عزت آب صاحبزادہ والا شان میاں اعجاز احمد سہروردی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سہروردیہ حیات گڑھ شریف آپ تشریف لائے اور آج کی اس نورانی وجدانی بزم کا کی آپ صدارت فرمائیں گے. اور الحمدللہ تشریف فرمائے دل کے عطا گرہ سے قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں گفتگو کر رہا تھا قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ، تم اللہ کو یاد کیا کرو. جتنا ذکر کثیرہ، بہت زیادہ جتنا ہو سکے اتنا یاد کیا کرو. مولا دن میں بھی تمہیں یاد کریں گے، رات کو بھی یاد کریں گے، سونے سے پہلے بھی یاد کریں گے، جب جاگ جائیں گے پھر بھی یاد کریں گے. کتنا بھی یاد کریں گے اگر تمہیں یاد کرتے رہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ تو تھا کہ جب ہم رب کا ذکر کریں گے تو اس کا ثواب اتنا ہوگا. ہم رب کو یاد کریں گے، رب ہمیں یاد کیا کرے گا. پھر سوال ہوا بولا اگر ہم تمہیں یاد نہ کریں اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. قرآن کہتا ہے اگر تم نے اپنے رب کے ذکر کرنے سے منہ کو پھیر دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے پھر گیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کی سزا یہ ہوگی اس کے لیے میں روزی کے دروازے بند کر دوں گا. یہ دنیا میں اس کی سزا ہوگی، آخرت میں اس سے بدتر سزا ہوگی. وہ سزا کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں تم مجھے بھلا دو گے، تم پر میں روزی کے دروازے بند کر دوں گا. جب قیامت میں تمہیں جمع کروں گا نا تو تمہیں تمہاری آنکھوں سے اندھا کر کے بنا. تو قرآن کہتا ہے تم اللہ کو یاد کیا کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ نے زیادہ سے زیادہ اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی یاد کو، اسی ذکر کو اللہ والوں نے اپنے اپنے رنگ میں اللہ کی مخلوق کو سکھایا. کسی نے کسی طریقے سے، کسی نے کہا کسی آواز سے ذکر کیا کرو، کسی نے کہا پست آواز سے ذکر کیا کرو، کسی نے اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے اپنے مخلوق کی، رب کی مخلوق کی اصلاح اس طرح فرمائی، کسی نے اپنا شجرہ بنا لیا اور کسی نے اس کو مناجات کا نام دے دیا. مناجات کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بات پر اللہ کو پکارنا، مدد استعانت طلب کرنا. اسی استعانت کو حضرت سید ابو الفیض سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے کچھ نام مخصوص کر کے رب تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا. اور اسی ذکر کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت سید ابو الفیض سہروردی نے اپنے ہر عقیدت مند کو یہ سبق دیا کہ دنیا میں جب تک زندہ رہنا ہے اپنے رب کو یاد کرتے رہنا. ان میں سے کچھ مخصوص میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کا مقام یہ کتنا عرفہ والا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا
ذکر کرتا ہے. تو ذکر کرنا یہ اکثر اوقات انسانوں کی مصروفیات ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں نے اس ذکر کو دعائیہ کلمات میں شامل کر دیا کہ جب جب تمہیں موقع ملے دعا کے طور پر تم اپنے رب کو یاد کیا کرو. اسی طرح وہ فرماتے ہیں مجھ کو یا اللہ اپنا عشق دے. کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں, کتنی بڑی. کہتے ہیں مجھ کو یا اللہ اپنا عشق دے. کیوں ہے عبادت صرف تیرے واسطے. یہاں پر یہ تمام بد عقائدگی کا رد بھی کر رہے ہیں, تمام بد عقائدگی کا رد کر رہے ہیں جو اہل سنت و جماعت کو نامناسب الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اولیاء علماء اکابرین اہل سنت, ہم جب کسی بھی اہل سنت کی مخالفت کسی بھی فرد کی کرنا چاہیں گے ان کے عقائد کی مخالفت نہ کر سکتے ہیں, ان کے طرز زندگی کی مخالفت کر سکتے ہیں. ہم کسی بھی مذہب یا کسی بھی شخص کی مخالفت کریں, اس کے نظریات کی کریں اور اس کے طرز زندگی کی کریں, اس کے اکابرین کی تعلیمات پڑھیں. جب تعلیمات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نظر آئے تو ہم اس کو مانیں, ہم اس کو اچھا کریں. اگر قرآن و سنت کے مخالف سمجھیں تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہاں پر انہوں نے تمام مخالفت کر کے یہ جواب دے دیا کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے ہم کسی سے مدد مانگیں تو ہمیں کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا. وہ کہتے ہیں مجھ کو یا اللہ اپنا عشق دے. پہلے تو چھوڑ مانگ رہے رب کی عشق اور رب کی محبت مانگ رہے, اس کے آگے ہی کہا ہے عبادت صرف تیرے واسطے. قرآن کہتا ہے اللہ کی عبادت کہ اللہ تمام عبادت کے لائق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہاں پر انہوں نے مصر میں لکھ دیا کہ ہے عبادت صرف تیرے واسطے. آگے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت اور بخشش کہتے ہیں بخش یا رحمان میں ہوں پار کر. آج ہر انسان اپنے گناہوں سے اللہ کی نافرمانی کر کر کے ذلیل و رسوائی والی زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے تمام نعمتیں قرآن کی دولت ایمان کی دولت مسلمان کو دے دی, لیکن اس کے باوجود مسلمان پوری دنیا میں نشان عبرت بن کے جی رہا ہے, ذلت کی نشانی بن کے جی رہا ہے. کہتے ہیں بخش یا رحمان میں ہوں پار کہتے ہیں ذلیل و رسوائی. ایک ہوتا ہے بد برا, ایک ہوتا ہے اس سے زیادہ محنت والا بدتر, اس سے زیادہ برا, ایک ہوتا ہے بدترین کہ سب سے زیادہ برا ہوتا ہے. ایسے ہی خار ترین کہتے ہیں بخش یا رحمان میں ہوں پار کر. یہ سب اپنے اپنے سفر میں جا کے اپنے آپ کو دیکھ کر آمین پڑھیں. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے وہ کتنا مؤثر ہے یا کتنا پار کر ہے. کہتے ہیں بخش یا رحمان میں ہوں پار کر, یا رحیم مہربانی مجھ پہ کر, یا رحیم مہربانی مجھ پہ کر. پھر کہتے ہیں خلق ہے یا مالک کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ تجھے کہتی ہے, کیا کہتی ہے؟ لے بچا دو سب سے جنت دے. خلق کہتی ہے اے مالک تجھے کیا کہتی ہے, مجھے بچا لے دوزخ سے اور مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کر. آمین بولا کرے نا ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تصورات کی دنیا میں, خیالات کی دنیا میں, یا اللہ دنیا کی نتیجوں میں, دنیا کی ایسی عشرت میں ہم کتنا آگے چلے گئے, اتنا آگے چلے گئے. تیری نافرمانیاں کرتے کرتے ہمارا سکھ, ہمارا چین, ہمارا امن, ہماری سلامتی سب ہمارا سکھ بھی چھن گیا, سلامتی بھی چھن گئی, امن بھی چھن گیا, سکون بھی چھن گیا. کہتے ہیں امن دے یا مومن مجھ کو سلام, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ کے لیے امن عطا فرما. یا ہو نگہبان دور کا,
کہ ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھنے والے، ہر چیز سے مراد دنیا کی رات ہو، اور رات کالی رات ہو، کالی رات میں کالا پتھر ہو، پتھر پر کالا چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہوا، علماء اور مفسرین کہتے ہیں رب کی نظر سے وہ بھی اوپر سے میاں صاحب اوپر سے رات ہو، تاریکی رات ہو، تاریکی رات میں کالے سے سیاہ تر پتھر ہو اور پتھر پر کالے رنگ کا کیڑا نکلتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ کہتے ہیں احمد دے یا مومن مجھ کو صدا یا مہیمن ہو نگہباں تو میرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی الفاظ دور سبق اپنے بزرگوں کو سنا کے اس سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ صحیح سنا صحیح پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی کوئی ہو گئی ہو، اپنی رحمت کاملہ کے